اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینگویج اسٹڈی ورلڈ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کوئک اینڈ ایزی وے ٹو لرن قرآنک عربک، لیسن نمبر 30۔ آج جو ہم لوگ چیزیں سیکھیں گے وہ اصل میں سب لوگ شروع میں سکھاتے ہیں، لیکن اس کی ٹرمینالوجی اتنی ڈیفیکلٹ ہے، اتنی مشکل ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم اس کے ان بھاری بھرکم الفاظ کو سن کر پہلے ہی وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا دل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ عربی بہت ہی مشکل زبان ہے، یہ میں نہیں سیکھ سکتا۔ لیکن میں نے اس کو جہاں تک ہو سکے اس کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آج اسٹوڈنٹ سے یہی پوچھا جائے کہ سب سے مشکل، سب سے ڈیفیکلٹ لینگویج کون سی ہے، تو سب لوگ عربی کو ہی کہتے ہیں، کیونکہ عربی کا گرامر اتنا مشکل کر کے بتایا گیا ہے کہ سب لوگ اس کو بہت ہی مشکل ترین زبان سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی آسان زبان ہے۔ بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں یہ بالکل ہی آسان لگنے لگتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے فعل، اس کا مطلب ہوتا ہے کام، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ورب، اور کرنا یا کریا، ہندی میں اس کو کریا کہتے ہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹو ڈو یا ایکٹ آف ڈوئنگ۔ اس کے بعد میں ہے فاعل، اس میں صرف الف کا ایڈیشن ہے، یہ فا عین لام ہی ہے۔ اب یہ اس کا مطلب ہے کرنے والا یا والی، کوئی ورب یا کام کرنے والا یا کرنے والی، ڈوئر۔ اس کے بعد میں ہے یہ مفعول، اس میں میم اور واو اس کا ایڈیشن ہوا ہے، باقی یہ فا عین لام یہ وہی ہے، فعل ہے، لیکن فا کے پہلے میم جڑ گیا ہے اور عین کے بعد واو جڑ گیا ہے، تو یہ مفعول ہو گیا ہے۔ اس کے معنی ہے جس پر کام ہوا، the one who is affected۔ اب اس کا جو ہے شارٹ ٹرانسلیشن ممکن ہی نہیں ہے، یہ جو ہے یہ سب سے شارٹ ٹرانسلیشن ہے، مفعول یعنی the one who is affected۔ تو یہ ہے فعل یعنی کہ کام، اور فاعل کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کام ہوا۔ اب عربی میں اسی سے سارے الفاظ بنتے ہیں۔ دیکھیے، اس کی پہلی مثال ہے نصرہ، یعنی کہ نصر، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد، انگلش میں ہیلپ۔ ناصر مدد کرنے والا، صرف اس میں الف کا ایڈیشن ہوا ہے، نون صاد کے بیچ میں الف۔ نصر سے بنا ہے ناصر یعنی کہ مدد کرنے والا، ہیلپر، اور اس سے بنا ہے منصور، اس کے معنی ہوتے ہیں جس کی مدد کی گئی، ہیلپڈ، the one who helped by helper۔ دوسرا لفظ ہے ظلم یا ظلم، اس کے معنی کئی ہوتے ہیں۔ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ظلم، اس کے معنی ہیں اندھکار یا ڈارکنیس، رانگ، ڈارکنیس، ٹائرنی، انفیئر، انجسٹس یا کروئلٹی۔ ظلم سے بنے گا ظالم یعنی کہ ظلم کرنے والا، انجسٹ، ٹائرنٹ یا آپریسر یا رانگ ڈوئر۔ پھر اس سے بنے گا مظلوم یعنی کہ جس پر ظلم ہوا، the one who is in darkness یا the one who is oppressed by oppressor۔ تیسرا لفظ ہے شکرہ یا شکر، اس کے معنی ہے شکریہ یا تھینکس، اس سے بنے گا شاکر، شکر کرنے والا، گریٹفل یا تھینکفل۔ اس سے بنے گا مشکور یعنی کہ جس کے کام قبول ہوئے، اسی سے مقبول بھی بنتا ہے، قبل، قابل، مقبول، یعنی کہ جو قبول کیا گیا، the one who has been appreciated، مشکور۔ شکر، شاکر، مشکور۔ اس سے بہت سارے الفاظ ہیں، یہ میں نے یہاں پر کچھ تھوڑی سی مثالیں رکھی ہے۔ سجدہ، ساجد، مسجود۔ رحمہ، راحم، مرحوم۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں کوئی بھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مرحوم، یعنی کہ رحم کیا گیا۔ اس کے بعد میں ہے سأل، عربی میں سوال کو سؤال کہتے ہیں، اور یہ سأل اسی سے بنا ہے۔ سأل یعنی کہ سوال، سائل سوال کرنے والا، مسئول جس سے سوال کیا گیا۔ غضب،
یعنی کہ غصہ، غاضب غصہ کرنے والا، مغضوب جس پر غصہ کیا گیا، غیر المغضوب علیہم، تو اللہ تعالی ہم کو ان میں نہ بنا جن پر آپ کا غصہ کیا گیا، ولا الضالین اور نہ وہ لوگ جو راہ ہدایت سے بھٹک گئے۔ اور اسی بنا پر قرآن میں بہت سارے الفاظ ہیں جیسے کہ عرفہ عارف معروف، خلق خالق مخلوق، صبر صابر مصبور، رزق رازق مرزوق، اور علمہ علمہ یعنی کہ علم، اس سے بنے گا عالم اور اسی سے بنے گا معلوم، یعنی کہ کوئی چیز علم میں آ گئی، معلوم ہو گئی۔ پھر اور ایک لفظ ہے عمیلہ، عمیلہ کے معنی ہوتے ہیں کوئی کام کرنا۔ ایک علیمہ ہے، علیمہ یعنی کہ نالج، ایک ہے عمیلہ، اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی کام کرنا، اس سے بنے گا عامل، عامل تو بہت مشہور ہے کہ کوئی عمل کرنے والا، اور اس سے بنے گا معمول، معمول کے مطابق کوئی کام کرنا۔ اب اس سے اور بھی الفاظ ہیں جیسے کہ جذبہ جاذب مجذوب، اور سلکہ سالک مسلوک۔ یہ مجذوب اور سالک یہ صوفیہ کرام کی، یہ ان کے جو ہے الفاظ ہے، ٹرمینالوجی ہے۔ اب سالک اور مجذوب، سورہ شورى کی ایک آیت ہے، سورہ شورى جو کہ 42 نمبر کی سورہ ہے، اس میں آیت نمبر 13 ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ یجتبی، یجتبی یعنی کہ چن لینا، محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ، تو مجتبیٰ کے معنی بھی ہوتے ہیں چن لینا، اور مصطفیٰ کے معنی بھی ہوتے ہیں چوزن ون، چن لینا۔ تو اللہ یجتبی، اللہ چن لیتا ہے، الیہ من یشاء اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، اور اس کے بعد میں ہے ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتا ہے اس کی طرف جو توبہ کرتا ہے۔ اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے چن لیتا ہے، جیسے کہ نور ایمانی، اچانک پہلے اچھے عمل نہیں کرتے تھے لیکن اچانک ایمان کا نور دل میں داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا، اس کے بعد میں پھر وہ اچھے عمل سے اور نماز سے، قرآن سے، روزوں سے، دوسروں کی مدد کرنے سے پھر وہ اللہ کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے نور ایمان دل میں داخل ہوا اور پھر آہستہ آہستہ وہ اللہ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ پہلے سے ہی سلیم الفطرت ہوتے ہیں تو پہلے ہی سے اچھے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے تو پھر اور آہستہ آہستہ عمل صالح یعنی کہ اچھے کاموں میں آہستہ آہستہ اور بڑھتے بڑھتے پھر وہ اللہ کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ آیت کے پہلے حصے میں تو اس کی مثال ہم حضرت عمر سے لے سکتے ہیں کہ اچانک اللہ کی طرف اللہ نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا، پھر بعد میں وہ اچھے عمل سے اور اللہ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اور آیت کے دوسرے کی حصے کی مثال حضرت ابو بکر صدیق سے ہے کہ وہ پہلے ہی سے سلیم الفطرت تھے اور پھر بعد میں اور بھی اللہ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تو خیر یہ تو آج کے ہمارے ٹاپک کے حصے میں نہیں تھا، بس میں نے ہی ایسے سوچا کہ تھوڑی سی ایک معلومات دی جائے آپ لوگوں کو۔ تو جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔